رب زدني علما رب زدني علما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. رواه مسلم. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، قوم کے نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، حمد و صلات کے بعد مسلم شریف کی 854 نمبر حدیث آپ حضرات کے سامنے تلاوت پڑھی گئی ہے، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اسی حدیث شریف کو سامنے رکھتے ہوئے آج کے اس جمعہ کے خطبے میں جمعۃ الوداع کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے اور کما حق ہو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین گرامی، اس میں کسی طرح کا شک اور شبہ نہیں ہے کہ رمضان کا یہ آخری عشرہ ہے، اور اس آخری عشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، خود بھی عبادت کرتے تھے، راتوں کو جاگتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی بیدار رکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف بھی کیا، یہاں تک کہ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا۔ تو یہ عشرہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور اسی عشرے کا یہ آخری جمعہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس عشرے کے اندر ہونے کے ناطے یہ بھی اہمیت کا حامل ہے۔ ویسے چاہے یہ آخری جمعہ نہ بھی ہو، تا کوئی بھی جمعہ ہو، یہ تمام دنوں میں سب سے افضل دن ہوتا ہے،
اور عام جمعہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تمام جمعہ کی یہ فضیلت ہے کہ خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، کہ جس دن، جو سب سے بہتر دن جس دن سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے، یعنی جمعہ کا دن سب سے بہتر دن ہے۔ فیہ خلق آدم، یہی وہ دن ہے جس میں ہمارے باپ آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی ہے، یعنی آدم علیہ السلام کی پیدائش جمعہ کے دن ہی ہوئی ہے، اور وفیہ ادخل الجنہ، اور اسی دن انہیں جنت میں بھی داخل کیا گیا تھا، جنت میں داخلہ بھی اسی جمعہ کے دن ہی آدم علیہ السلام کو ملا، وفیہ اخرج منہا، اور اسی دن جنت سے نکالے بھی گئے ہیں، یعنی یہی جمعہ کا دن ہے جس میں آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی ہے، اور اسی جمعہ کے دن ہی جنت میں داخل ہوئے اور جمعہ کے دن ہی نکالے گئے۔ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمْعَةِ، اور جمعہ کے دن ہی قیامت قائم ہوگی، یعنی جمعہ کے دن کی بڑی فضیلت ہے، جمعہ کے دن ہی قیامت قائم ہوگی۔ لیکن آج دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ جمعہ جو رمضان کا آخری جمعہ ہے، جس جمعہ کو ہم میں سے بیشتر لوگ جمعۃ الوداع کے نام سے موسوم کرتے ہیں اور اس کے لیے الگ سے اہتمام کرتے ہیں، نئے کپڑے کا اہتمام، مسجد میں پہلے آنے کا اہتمام، یعنی جو اور دنوں میں جمعہ کا دن پڑتا ہے ان دنوں میں جو اہتمام نہیں ہوتا ہے اس آخری جمعہ کو ہوتا ہے، تو کیا اس اہتمام کی کوئی حیثیت ہے یا نہیں ہے یہ دیکھنا چاہیے۔ سامعین کرام، اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ جمعہ کا بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص غسل جنابت کی طرح سے غسل کر کے مسجد میں آئے، یعنی جس طرح سے آدمی بیوی کے ساتھ ہم بستر ہوتا ہے اور اس کے بعد غسل کرتا ہے، اس طرح سے جمعہ کے دن اگر کوئی شخص غسل کرے غسل جنابت کی طرح سے اور خوشبو وغیرہ لگا کر کے مسجد میں حاضر ہو، اللہ کے دربار میں پہلی ساعت میں حاضر ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین ایک اونٹ کے برابر اسے ثواب دیتا ہے قربانی کرنے کا، دوسری ساعت میں آتا ہے تو ایک بقرہ کے برابر، تیسری ساعت میں آتا ہے تو ایک بقرہ جو چھوٹے کاف سے آتا ہے اس کے برابر ثواب ملتا ہے، تیسری ساعت میں آتا ہے تو اسی طرح سے ایک مرغی کے برابر اسے ثواب مل جاتا ہے، ایسے چوتھی ساعت میں آتا ہے تو ایک انڈے کے برابر اسے قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے، تو ایسے بڑا اس کا اجر و ثواب ہے۔ لیکن خصوصیت کے ساتھ آخری جمعہ کو جو اہتمام کیا جاتا ہے، نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت ملتا ہے اور نہ آپ کے صحابہ کرام سے اس کا ثبوت ملتا ہے، اور اس طرح کا اہتمام یہ ایک عبادت کے لیے بندہ آتا ہے، اور عبادت کے لیے قرآن و حدیث سے دلیل موجود ہونا ضروری ہے، یا تو اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا ہو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہو، اس پر عمل کیا ہو، یا اسی طرح سے صحابہ کرام نے آپ کی زندگی میں وہ عمل کیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہ فرمایا ہو، تو وہ دلیل اور حجت ہے۔ لیکن نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ تو آپ کے صحابہ کرام سے ثابت ہے، اور نہ ہی سلف سے ثابت ہے کہ آخری جمعہ کا اہتمام اس طرح سے کیا جائے جس طرح سے آج لوگ کرتے ہیں۔ یہ بدعات کے زمرے میں آتا ہے، اور بدعات کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ بدعات سے بچو، دین میں نئی چیزوں کو ایجاد کرنے سے بچو۔ جمعہ کا اہتمام ضروری ہے اور یہ بہتر عمل ہے، لیکن یہ سمجھ کر کے کہ آخری جمعہ کو اللہ کے رسول نے اس طرح کا اہتمام کیا ہے یا اس طرح سے اہتمام کرنے کا حکم دیا ہے یا آپ کے صحابہ کرام نے کیا ہے، یہ دین کے اندر نئی چیز ہے، دین کے اندر یہ بدعت ہے، اس سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ اور جو شخص بدعت کا شکار ہوگا تو اس کا بہت بڑا جرم ہے، بلکہ آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر عطا کیا جائے گا، اور اس کا
اس کے بارے میں بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دست مبارک سے اپنی امتیوں کو وہ پانی پلا رہے ہوں گے قیامت کے دن، اور جو شخص وہ پانی پی لے گا وہ پیاس کی شدت محسوس نہیں کرے گا۔ ایسے خطرناک دن جو 50,000 سال کے برابر ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ ایسے وقت میں وہ پانی حوض کوثر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کو سیراب کر رہے ہوں گے، اور اسی میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو آپ کی امتیوں میں سے ہوں گے، اور وہ نماز روزے کے پابند رہے ہوں گے، یعنی وضو کی وجہ سے ان کے اعضائے وضو، ہاتھ، پیر، چہرہ، یہ سب چمک رہے ہوں گے۔ یہ دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیں گے کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں، میری امتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیں گے۔ وہ لوگ جب قریب آئیں گے تو فرشتے ان کے درمیان اور حوض کوثر کے درمیان پردہ حائل کر دیں گے، یا انہیں وہاں سے ہٹائیں گے، دور بھگائیں گے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، انہیں آنے دیا جائے، انہیں میں پانی پلاؤں گا، انہیں میں سیراب کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فرشتوں سے یہ بات کہیں گے کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں، اور کیسے آپ پہچانیں کیونکہ جو وضو انہوں نے کیا ہوگا تو وضو کی وجہ سے ان کے ہاتھ پیر، جہاں تک وضو کا پانی استعمال کیا گیا ہوگا، وہ سب چمک رہے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر کے کہیں گے کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جائے گا اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو علم نہیں ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ نہیں جانتے ہیں۔ آپ کے اس دار فانی سے کوچ کرنے کے بعد جب آپ دنیا سے رخصت ہو گئے تھے تو ان لوگوں نے آپ کے بعد دین کے اندر کیا کیا بدعتیں ایجاد کر لی تھیں، کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کر لی تھیں، دین کے اندر بہت سارے خرافات انہوں نے پیدا کر لیے تھے۔ اس وجہ سے یہ حوض کوثر سے سیراب ہونے کے مستحق نہیں ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امتیوں کے لیے اتنا مہربان ہوں گے، آپ اپنی امتیوں کے لیے اتنے شفیق و مہربان ہیں، ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، کہ دوری ہو ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے میرے بعد دنیا سے میرے رخصت ہونے کے بعد، میرے چلے جانے کے بعد، جن لوگوں نے میرے دین کو بدل ڈالا، جن لوگوں نے میرے دین کے اندر تحریف کی، جن لوگوں نے میرے دین کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دوری ہو۔ وہ لوگ حوض کوثر سے سیراب نہیں ہو پائیں گے، محروم ہو جائیں گے۔ تو سامعین کرام، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دن فضیلت والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جمعۃ الوداع کے نام سے آپ سمجھ کر کے کہ یہ آخری جمعہ ہے اور اس کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کیا جائے، اور دوسرے جمعہ کے مقابلے میں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے، اس لیے اس طرح کا اہتمام نہیں کیا جانا چاہیے، وہ ایک بدعت ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس طرح کی بدعت میں ملوث رہا تو حوض کوثر جیسے عظیم نعمت سے کہ اس پانی سے سیراب اسے ہونا ہے، اس سے وہ محروم رہ جائے گا۔ اس کے علاوہ کچھ مسائل آپ کے سامنے میں ذکر کروں جو اس آخری عشرے میں عید الفطر سے پہلے ضروری ہے۔ ایک مسئلہ صدقۃ الفطر کا ہے۔ دیکھیں، صدقۃ الفطر کے بارے میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر من رمضان صاعا من تمر او صاعا من شعیر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں زکاۃ الفطر فرض کیا ہے 1 صاع کھجور یا 1 صاع جو۔ اسی طرح سے بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ کھجور، پنیر، غلہ، جو، یہ تمام چیزوں کا ذکر بعض روایت میں آتا ہے۔ یہ 1 صاع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا ہے، غلے کا ذکر فرمایا۔ اور کن لوگوں پہ 1 صاع یہ 2.5 کلو کا ہوتا ہے، تقریباً 2.5 کلو کا ہوتا ہے، یعنی ایک فرد کے لیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کر دی ہے علی الحر والعبد، چاہے وہ بندہ آزاد ہو چاہے وہ غلام ہو، آزاد پہ بھی فرض ہے، غلام پہ بھی فرض ہے، والذکر والانثی، مرد پر، عورت پر، والصغیر والکبیر، چھوٹے پر، بڑے پر،
من المسلمین، مسلمانوں میں سے، یعنی کوئی اس میں بچا نہیں ہے، چاہے چھوٹا بچہ ہو تو اس پہ بھی فرض کیا گیا ہے، اور اس کی ذمہ داری جو اس کی کفالت کرنے والا ہے، جیسے بچوں کی، بیوی کی، یہ ذمہ داری اس کے بیوی کی ذمہ داری اس کے شوہر پر ہے، بچوں کی ذمہ داری اس کے باپ پر ہے جو اس کا کفیل ہے، اسی طرح سے غلام ہے تو اس کی ذمہ داری اس کے آقا پر ہے۔ تمام لوگوں پر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا ہے، اس کو نکالنا واجب اور ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص نہیں نکالتا ہے تو اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا مواخذہ ہوگا۔ اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ بھی فرمایا کہ وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ عیدگاہ میں نماز کے لیے جانے سے پہلے اس کی ادائیگی کر دی جائے، یعنی نماز سے پہلے اس کی ادائیگی ہو جانی چاہیے، یعنی چاند نکلنے کے بعد سے لے کر کے اور نماز کی ادائیگی سے پہلے اس کی ادائیگی ہو جانی چاہیے۔ ویسے 2 اور 3 دن پہلے بھی دیا جا سکتا ہے، اس سے حدیث کا ثبوت ملتا ہے۔ اور اس کو کیوں فرض کیا، یہ اور آپ کو، ہمیں اور آپ کو سمجھنا اس کا مقصد کیا ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر فرض کیا ہے طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، یعنی روزے دار سے جو لایانی چیزیں ہو جاتی ہیں، بعض کوتاہیاں اور غلطیاں ہو جاتی ہیں، ان غلطیوں کے مداوع کے لیے، اس کے تدارک کے لیے، یعنی ان غلطیوں کو اللہ رب العالمین اس صدقے کے ذریعہ، اس زکوٰۃ کے ذریعہ، اس فطرے کے ذریعہ معاف فرما دے گا۔ اس مقصد کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا ہے۔ اور وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينَ، اور ایک دوسرا مقصد یہ ہے تاکہ مسکینوں کے لیے، غریبوں کے لیے کھانے کا انتظام ہو جائے۔ یہ تو مقاصد ذکر کیے گئے ہیں حدیث کے اندر، ان 2 مقاصد کے تحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو تمام لوگوں پر، ہر چھوٹے بڑے پر فرض قرار دیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فمن اداها قبل الصلاۃ فہی زکوٰۃ مقبولہ، جس نے نماز سے پہلے ادا کر دیا، یعنی عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے جس شخص نے یہ زکوٰۃ ادا کر دی فہی زکوٰۃ مقبولہ، تو یہ زکوٰۃ مقبول ہو جائے گی، اللہ رب العالمین کے یہاں قبولیت سے سرفراز ہو جائے گی۔ لیکن ومن اداها بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے کہ جو شخص نماز پڑھنے کے بعد ادا کرتا ہے، یعنی لاپرواہی میں رہ جاتا ہے، وہ غریبوں اور مسکینوں تک نہیں پہنچا پاتا ہے، وہ نہیں نکال پاتا ہے، تو وہ عام صدقہ ہوگا۔ اور دنوں میں جو صدقہ کیا جاتا ہے وہ عام صدقہ ہوگا۔ زکوٰۃ الفطر جو فرض اس کے اوپر کی گئی تھی، اس فرضیت کی ادائیگی نہیں ہو پائے گی، اور ظاہر سی بات ہے فرضیت کی ادائیگی نہیں ہو پائے گی تو اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا مواخذہ ہوگا، اس پر گرفت ہوگی، اور اللہ رب العالمین کی پکڑ سے کوئی شخص بچ نہیں سکتا ہے۔ اس لیے زکوٰۃ الفطر نماز سے پہلے ہی کوشش کر کے ادا کر دینی چاہیے، 2-3 دن پہلے تک بھی آپ اسے ادا کر سکتے ہیں، دے سکتے ہیں۔ ایک دوسرا مسئلہ کہ چاند نکلنے کے بعد تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دیکھیے، تکبیرات کا اہتمام کرنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ صحابہ کرام تکبیرات کہا کرتے تھے زیادہ سے زیادہ، یہاں تک کہ عید الاضحیٰ وغیرہ کے موقع پہ زیادہ دن ہوتے تھے تو صحابہ کرام بازاروں میں جاتے تھے تو وہاں بھی تکبیرات کہتے تھے، اور ان کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی کہا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے بلند آواز سے کہنا چاہیے، شور و ہنگامہ نہ ہو لیکن آواز ظاہر ہو جائے، اس طرح سے جہاں جس طرح سے موقع ہو تکبیرات کہنا چاہیے۔ اور تکبیرات کی یہ الفاظ ہیں: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اسی طرح سے تکبیرات اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں: اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ تکبیرات چاند نکلنے کے بعد سے لے کر کے اور خطبے سے فارغ ہونے تک کہا جا سکتا ہے، اس کا ثبوت ملتا ہے۔ ان تکبیرات کی فضیلت کے تعلق سے ایک حدیث میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، اس سے اندازہ لگ جائے گا کہ ان کا مقام کیا ہے۔ راوی حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے اور ترمذی میں بھی یہ روایت موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ بینما نحن نصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے،
کہ اذ قال رجل من القوم اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، کہ اسی درمیان قوم کے ایک شخص نے یہ تکبیر کہی، کیا؟ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یہ تکبیر پڑھی۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من القائل کذا و کذا، یعنی یہ جملے کس نے کہیں، یہ تکبیرات کس نے پکارے ہیں؟ تو اس آدمی نے کہا انا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تکبیرات تو میں نے کہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عجبت لہا، ان جملوں پر مجھے بڑا تعجب ہوا، ان جملوں کے تعلق سے مجھے بڑا تعجب ہوا۔ فتحت لہا ابواب السماء، کہ ان کے استقبال کے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے گئے۔ آپ بتائیے، چھوٹے چھوٹے جملے بہت ہی دیکھنے میں، بہت ہی پڑھنے میں تو بہت ہی معمولی ہیں، لیکن ان کا مقام بہت ہی غیر معمولی ہے، ان کا مقام و مرتبہ بڑا اونچا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آسمان کے سارے دروازے ان کے لیے کھول دیے گئے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فما ترکتہن منذ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جب سے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ان کلمات کے لیے، ان تکبیرات کے لیے، ان تسبیحات کے لیے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے گئے ہیں، تب سے میں نے ان کو کبھی ترک ہی نہیں کیا، کبھی بھی کسی حال میں نے انہیں ترک نہیں کیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو سامعین کرام، یہ تکبیرات کی بڑی فضیلت ہے، ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ چاند نکلنے کے بعد سے تکبیرات کہنا چاہیے، اس کا بڑا مقام ہے اور بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ ہے خواتین کو عیدگاہ لے جانا۔ دیکھیے، ہم اور آپ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جو چیزیں ثابت ہیں اس سے بڑی سختی سے اجتناب کرنے لگتے ہیں، بچنے لگتے ہیں، اور جن کا ثبوت نہیں ہے اس کو کرنے پہ بضد ہو جاتے ہیں۔ تو عورتوں کو عیدگاہ لے جانے کے تعلق سے واضح حدیث ہے، اور حدیث کے الفاظ آپ سن لیں تاکہ اس پہ شک و شبہ نہ رہے۔ عن ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا انہا قالت امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نخرجہن العواتق والحیس وذوات الخدود فَأَمَّا الْحُيَّسْ فَيَعْتَزِلَّ الصَّلَاةَ وَيَشْهَدَّ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم انہیں عیدگاہ لے جائیں۔ کون؟ العواتق، قریب البلوغ لڑکیوں کو، یعنی جوان لڑکیوں کو جو بالغ ہونے کی عمر کو پہنچ گئی ہیں، ان کو عیدگاہ لے جائیں۔ والحیس، اور ان عورتوں کو بھی عیدگاہ لے جائیں جو نماز پڑھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہیں، ناپاکی کی وجہ سے، چاہے حیض کی وجہ سے، چاہے ولادت کی وجہ سے نفاس کا خون آ رہا ہے، ایسی عورتوں کو بھی ہم عیدگاہ لے جائیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ وذوات الخدور، اور پردہ نشین عورتوں کو بھی لے جائیں، کسی کو چھوڑا نہیں اللہ کے رسول نے۔ قریب البلوغ لڑکیاں ہیں ان کو بھی لے جائیں، عائزہ عورتوں کو بھی لے جائیں، پردہ نشین ماں اور بہنوں کے لے جائیں، اور لیکن آپ نے آگے بیان فرما دیا فَأَمَّا الْحُيَّسْ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ، لیکن جو عورتیں نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں وہ جائے نماز سے الگ رہیں، جائے نماز جہاں نماز پڑھی جا رہی ہے وہاں سے وہ الگ رہیں، لیکن وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، لیکن خیر و بھلائی کے کاموں میں، مسلمانوں کی دعاؤں میں، بھائی دعاؤں میں شریک رہیں، واعظ و نصیحت جو ہو رہی ہے تو اس میں شریک رہیں، لیکن نماز پڑھنے کے وقت وہ جائے نماز سے الگ رہیں۔ صحابیات نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احدانا لا یکون لها جلباب، بھائی اگر ہم میں سے کسی کے پاس جلباب نہ ہو، چادر، کیونکہ پردہ فرض ہے، ایسا نہیں ہے کہ بغیر پردے کے چلی جائیں، بغیر دوپٹے کے چلی جائیں، بغیر حجاب کیے ہوئے چلی جائیں، یہ درست نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بھئی بعض خواتین تو ایسا لگتا ہے کہ پردہ تو الگ چیز ہے، دوپٹہ اوڑھنا بھی نہیں آتا ہے،
کیونکہ وہ سکھایا ہی نہیں گیا، اور اگر اتفاق سے کسی موقع پر اوڑھ بھی لیتی ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی نے زبردستی ان کو اڑھا دیا ہے، سلیقہ بھی۔ تو یہ چونکہ ہماری کمی ہے، ہم نے وہ تربیت ہی نہیں دی ہے، اور ہم نے پردے کا وہ نظم بنایا ہی نہیں، اہتمام ہی نہیں کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب صحابیہ نے کیا کہا، احدانا لا یکون لها جلباب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم میں سے کسی کے پاس جلباب نہ ہو، بڑی چادر نہ ہو، یعنی نقاب نہ ہو جس سے ہم پردہ کر سکیں، تو ہم کیسے عیدگاہ جائیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ بغیر پردے کے چلی جاؤ، کوئی بات نہیں ہے، ایک دن کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا، کہ اس کی دوسری بہن اسے اپنا جلباب دے دے۔ بھائی ظاہر سی بات ہے، بہتوں کے پاس ایک سے زائد ہوں گے، تو وہ عاریتاً دے دے، مگنی دے دے، بعد میں واپس کر دے گی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان نہیں فرمایا کہ بغیر پردے کے چلی جائیں، یعنی جانے کا حکم دیا۔ اور اگر کسی کے پاس اس طرح کی چادر یا نقاب نہیں ہے کہ وہ پردہ کر سکے، تو کسی اپنی بہن سے وہ عاریتاً مانگ لے، جیسا آج کل کیا جاتا ہے۔ اور مانگنے والے سے، جس سے مانگا جا رہا ہے، اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسے دے دینا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مانگ لے۔ تو اس حدیث سے بالکل واضح ہوتا ہے کہ خواتین کو بھی عیدگاہ جانا چاہیے۔ بتائے جو عورتیں نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں، جب ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، تو اب اس سے زیادہ ٹھوس ثبوت اور دلیل کیا ہو سکتی ہے عورتوں کو عیدگاہ لے جانے کی۔ اسی طرح سے عیدگاہ جاتے وقت کچھ کھا کے جانا چاہیے۔ ایک مسئلہ یہ بتا کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یغدو یوم الفطر حتی یأکل تمرات یأکلہن وترات۔ کیا فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ، جب صبح عیدگاہ جاتے تھے عید الفطر کے موقع پر، تو چند کھجوریں کھا کے جاتے تھے، یأکل التمرات، کچھ کھجوریں کھا کے جاتے تھے، اور وہ کھجوریں یأکلہن وترات، وہ طاق عدد میں کھایا کرتے تھے، یعنی 3 آپ کھا لیتے، 5 کھا لیتے، 7 کھا لیتے، کچھ کھجوریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے اور طاق عدد میں کھایا کرتے تھے۔ اور ایک دوسری مرسل روایت کے اندر، جس کو امام احمد نے موصولاً ذکر کیا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ طریقہ بھی کیسے کھاتے تھے، وہ طاق کھجوریں کیسے کھاتے تھے، اس کا بھی طریقہ حدیث میں بتا دیا گیا ہے۔ وہ کیا ہے، وَيَأْكُلُهُنَّ إِفْرَادًا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ طاق کھجوریں، چاہے 3 چاہے 5 چاہے 7 جو آپ کھاتے تھے، ایک ایک کر کے کھاتے تھے، ایک کھجور منہ میں ڈالتے تھے اور کھا لیتے تھے، پھر دوسرا کھاتے تھے۔ پھر ایسا نہیں ہے کہ مٹھی بھر لیا اور منہ میں ڈال دیا، ایک بھی دائیں سے نکل رہا ہے، دوسرا بھی بائیں سے نکل رہا ہے، مطلب ایسا کہ حرص ظاہر ہو۔ یعنی اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے کہ بالکل پوری مٹھی ٹھوس لیا 4-5 کے اور طاقی عدد میں، بلکہ یأکلہن افرادا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک ایک کھجوریں کھایا کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ عیدگاہ جانے سے پہلے عید الفطر میں چند طاق کھجوریں کھا کر جانا چاہیے، اور وہ کھجوریں ایک ایک کر کے کھانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سارے اعمال کتاب و سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین جو ہم عبادات کر چکے ہیں ان عبادتوں کو قبول فرمائے، ہم میں ان عبادتوں میں جو کمیاں رہ گئی ہیں اللہ رب العالمین ان کی اصلاح فرمائے اور اسے نظر انداز فرمائے۔ ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جو لوگ مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔